عزیزان گرامی آئیے حضرت سیدنا بس اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم آدھی دنیا کے بادشاہ آدھی دنیا کے، لیکن جب کرسی حکومت پر بیٹھتے ہیں آپ تو وہی پرانا کرتا ہوتا ہے، جگہ جگہ سے پھٹا ہے. تہبند میں بھی کئی جگہ آپ کی سلا ہوا تہبند ہے. اللہ اکبر. پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے سفیر آتے ہیں تو صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں. امیر المؤمنین کو مشورہ دیا جائے یار کرتا تو کم سے کم نیا پہن لیں کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. دنیا سے بڑے بڑے سفیر آتے ہیں اور وہی پرانا کرتا پہن کر کے عمر فاروق اعظم بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ بات طے تو ہو گئی کہ ہم اور امیر المؤمنین کو نئے کرتے کا مشورہ دیا جائے، لیکن یہ بارگاہ میں کون اب اس بات کو رکھے، کس کو بھیجا جائے جو یہ بات کہہ سکتا ہے؟ تو نام آیا مولا کائنات کا، نام آیا حسین کے ابا مولا علی کا کہ علی کی بڑی عزت کرتے ہیں عمر کی بارگاہ میں اگر علی نے یہ کہہ دیا تو پھر وہ کرتا بدل ڈالیں گے. حضرت علی کو بلایا گیا کہ آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے، امیر المؤمنین سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنا کرتا نیا پہن لیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ اب تو مال غنیمت بہت آ رہا ہے، اب تو اسلام کے پاس بہت پیسہ ہے، اس میں آپ کا بھی حصہ ہے مال غنیمت میں اور نیا کرتا پہننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا ہاں عمر میری عزت تو بہت کرتا ہے لیکن یہ کام کوئی سی اور سے کہیے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ نے کہا پھر اس کام کے لیے آپ ہی رہنمائی فرمائیے، کس سے کہا جائے؟ تو حضرت علی نے کہا اماں عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ابھی حیات ہیں، وہ اگر کہیں گی تو عمر ان کی بات مان لے گا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی جمع ہو کر کے اماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، کہتے ہیں اماں عمر کو کہہ دیجئے وہ اپنا کرتا بدل لے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان صحابہ کرام کے پاس دنیا کی محبت آئی نہیں تھی، وہ دنیا سے کتنے دور تھے اور آج ہم دنیا سے کتنے قریب ہیں. پھر آپ اپنا فیصلہ کریں. وہ عزت کی مسندوں پر تھے پھٹا کرتا پہن کر کے بھی، اور آج ہم قیمتی سے قیمتی کرتا پہن کر کے بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو ان کے پاس دنیا کی محبت نہیں تھی. اما عائشہ سے کہا ٹھیک ہے میں عمر کو بلاتی ہوں، پیغام بھیج دیا. عمر دوڑے دوڑے آ گئے اماں کی بارگاہ میں پردے کی آڑ میں اور زانو ادب طے کرتے ہوئے کہتے اماں عمر آ گیا ہے، اماں عمر آ گیا ہے. کہیں آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی عمر کو؟ بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے اماں، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کے گھر سے بلاوا پہنچا ہے میں دوڑ کے آ گیا ہوں. اماں بتائیے حکم کیا ہے؟ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا عمر اب تو مال غنیمت بہت آتا ہے، اس میں تیرا بھی حصہ ہے. صحابہ کا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنا کرتا بدل لیجئے، کرتا بدل لیجئے، اور جب پیسہ جائز ہو تو نیا کرتا پہننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کرتا بدل لیجئے. بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، صحابہ کو اچھا نہیں لگتا، اچھا کرتا بنا لیجئے آپ. حضرت عمر کا حال یہ تھا جی اماں، جی اماں، جی اماں، ہاں اماں ٹھیک ہے، جی اماں، اللہ اکبر، جی اماں، جی اماں کہنے والا عمر. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ عمر کی داڑھی آنسو سے بھیگ چکی تھی، عمر کی داڑھی سے آنسو ٹپک رہے تھے. میں نے کہا اے عمر رو کیوں رہا ہے؟ کہا اماں عائشہ صدیقہ اماں ہم نے تو نبی کو مسجد نبوی میں دیکھا ہے، تم نے تو مصطفیٰ کو ہر وقت دیکھا ہے، تو جیسا کرتا میرے آقا میرے یار محمد عربی پہنتے تھے عمر کو بھی پہنا دو کرتا. عمر پہن کا جیسا کرتا میرے نبی پہنتے تھے. اماں کہتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کہ میرے آنچل کا بھی پلو بھیگ جاتا ہے آنسوؤں پہ. میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہا عمر جا تو ٹھیک ہے، عمر جا تو ٹھیک ہے. ادھر صحابہ کی جماعت انتظار کر رہی تھی معاملہ کیا ہوگا. صحابہ حاضر ہو گئے. اما عائشہ صدیقہ کیا ہوا؟ عمر نے آپ کی بات مانی یا نہیں؟ کہا او صحابہ تمہیں اس کا کرتا نظر آتا ہے اور عمر کو تو مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. وہ کہتا ہے جیسا کرتا محمد عربی نے پہنا تھا ایسا مجھے پہنا دو اماں. عزیزان گرامی تو یہ صحابہ کی زندگی تھی کہ دنیا داری ان کے پاس آئی نہیں تھی. کتنی بڑی دولت کا مالک تھا عمر، کتنے مال والا تھا. ارے ابو بکر کو پانی مانگا، سیدنا ابو بکر صدیق نے خلیفہ ہے بادشاہ ہے، پانی مانگا تو کسی نے دودھ پیش کر دیا. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں میں نے ان نعمتوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے جو مانگا ہے مجھے وہی دیا جائے، مجھے شہد اور دودھ پیش نہ کیا جائے. میں نے ان نعمتوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے تو محمد عربی کی اداؤں کو اپنایا ہے. عزیزان گرامی ان صحابہ کی یہ شان تھی. اور پھر آپ شہیدوں کی لسٹ پڑھیں گے تو شہادت سے کیسی تمنائیں اور امنگیں تھی. حضرت عمر نے دعا کی تھی اللہ مجھے موت تو دینا لیکن شہادت